السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہماری کلاس جو ہے 20ویں نمبر ہے، درس کا نمبر، اور یہ کلاسیں جو ہیں تقریباً ہو چکی ہیں، یعنی کہ تھوڑی بہت جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے تسمیہ کا تھوڑا سا ٹچ کیا تھا ہم نے، کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے، لیکن ہم ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ لازم ہوتا ہے جب ٹائم ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا آدمی کو یادداشت تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک دفعہ پھر آپ کو ریفریش کر دیں ذرا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب سے فعلیہ پڑھنا شروع کیا ہے، ہم نے ایک چیز آپ کو ہمیشہ بتا دیں کچھ کی، کہ روٹ ورڈ جو ہے 3 ہوتے ہیں، اور 3 روٹ ورڈ سے ہم اس کا ماضی جو ہے، اگر فرض کیا کہ ہم پہلا صیغہ جو ہوتا ہے گردان کا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ذہابہ ہے یا کوئی بھی ہے لفظ، تو اس کے اندر ہر 3 لفظ جس پہ زبر 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 ڈالا ہوا ہوگا، اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہوگا۔ وہ یعنی ذہابہ مانے ہم یہ نہیں کہیں گے گیا، ہم کہیں گے وہ گیا، ذہابہ میں وہ گیا۔ اب اسی طرح یہ ہے کہ اس میں ایک الف بڑھانے سے ہم کہہ دیتے ہیں، الف جو ہے ڈوئل کا کام کرتا ہے۔ ہم آج پھر ریپیٹ کریں گے، الف جو ہے ڈوئل کا کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ذہابہ، تو وہ 2 گئے۔ اور پھر واؤ جو ہے وہ جمع کا کام کرتا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں ذہابو، تو اس کا مطلب کہ وہ سب گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ذہابت کہتے ہیں تو سکون والی تے کا اضافہ کرتے ہیں۔ 3 ورڈ وہی ہے، جب سکون والی تے اضافہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے یہ مؤنث کا ہے، وہ گئی ذہابت۔ اس کے بعد اس میں الف بڑھا دیں گے تے میں، ذہابتہ، وہ 2 گئیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ جو ہے جو ہم کرتے ہی ہیں، یعنی جمع کا جو ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے ذہبنا، تو جو تیسرا حرف ہوتا ہے تو اس پہ سکون آتا ہے اور نون زبر نہ آتا ہے، ذہبنا۔ یہ اس کا جو بے پہ سکون جو آتا ہے ذہبنا کے وقت، وہ سکون باقی تمام گردان میں آ جاتا ہے۔ اب جب بھی کریں گے تو ذہبنا، ذہبتا، ذہبتی، وہ بے پہ سکون آتا جائے گا۔ تو تا مانے تو، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتمنا، ذہبتو، دیکھیں بے پہ سکون نہیں آ رہا، ذہبتو، ذہبنا، بے پہ سے سکون آیا۔ تو وہ جو جمع مؤنث کی جمع جو غائب کی جو ہوتی ہے، اس میں مؤنث میں جو ذہبنا آتا ہے وہ بے پہ سکون وہ آخر تک جاتی ہے۔ اور باقی آپ کو تو پتہ ہے، ہم نے ویسے ہی پریکٹس کرائی تھی، ایک دفعہ کرایا تھا کہ اگر آپ کو مخاطب کا صیغہ کرنا ہو تو ہم نے کہا تھا تا تما تم، تی تما تمنا۔ اب یہ کہ ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتمنا، تو یہ جو ہے آسانی سے یاد ہے، تا تما تم، تی تما تمنا، ایک ردم ہے اس میں، تا تما تم، تی تما تمنا، اس سے پتہ چل گیا 6 صیغے آپ کو یاد ہو گئے۔ آپ کوئی بھی فعل لگانا ہے، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، کوئی بھی لفظ لگا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے 3 حرف جو ہے وہ ہے۔ اب یہ تا جو آتا ہے 3 حرف کے بعد آتا ہے، یہ شو کیا کرتا ہے؟ فاعل کو شو کرتا ہے۔ ہر فعل کے ساتھ فاعل بغیر فاعل کے ہوتا نہیں کام۔ دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے بغیر فاعل کے نہیں ہوتا۔ فاعل، ہوا چل رہی ہے اس کا بھی فاعل ہے،
چلانے والا کوئی ہے؟ سورج نکل رہا ہے، اس کا بھی کوئی فاعل ہے؟ سورج نکال رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر کا فاعل ہوتا ہے، تو جب فعل ہوگا تو اس کے ساتھ فاعل ہوگا. فعل مانے کام اور فاعل مانے کام کرنے والا، تو فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے. اب یہ گردان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شکل جو ہوتی ہے پروناؤن ساتھ ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں وہ یا اس، وہ یا اس کہتے ہیں، یا وہ دونوں، تم دونوں، وہ دونوں، یا تم دونوں، اس طرح کر کے ہم دونوں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے مطلب کہ ہم پروناؤن، یعنی کہ عربی میں ضمیر کہتے ہیں، اردو میں بھی ضمیر کہتے ہیں. پروناؤن جانتے ہیں نا، ہی، شی، وی، یہ سب پروناؤن ہوتے ہیں. اور اس کی دو شکل ہوتی ہے. جو مفعول جب ہوتا ہے تو ہم اس میں اٹیچ والی ضمیر استعمال کرتے ہیں. جیسے ہوا مانے وہ، لیکن اس کی اٹیچ ضمیر ہوتے ہیں اٹیچ ہو. ہما مانے وہ دونوں، لیکن اٹیچ ہما، ان دونوں کا معنی چینج ہو رہے ہیں. دیکھیں مفعول کے، اور یہ کہہ رہا یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ نسب کہتے ہیں. اب اس سے آپ دیکھیں اندازہ کیجئے کہ ہم جو ہے جب شو کرتے ہیں کسی بھی فائل کو، تو ہم جب ظاہر ہوگا تو پیش سے شو کریں گے. ظاہر جب اس کے اندر ہے، جیسے ہم نے کہا ذہابہ، اب اس میں ذہابہ تو وہ چھپا ہوا ہے تو اس کا کچھ نہیں، ہم ایسے ہی کہیں گے اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ذہابہ یعنی وہ گیا، اور کہیں گے جب ذہابہ وہ دونوں گئے. اس میں الف شو کر رہا ہے کہ یہ دو ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ذہابو وہ سب گئے. یہ ماضی کا ہو گیا. اسی طرح جب میں تھوڑا سا ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بہت تازہ کر دوں. تو اسی طرح جب مضارع آتا ہے تو ہم اس میں ذہابہ جو ہے اس میں یتان لگاتے ہیں. یہ تے الف نون، یتان 4 لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں علامت مضارع. یہ اس 3 حرف سے پہلے لگایا جاتا ہے. ان جو ذہابہ ہے نا اس سے پہلے لگائیں گے، یہ بھی، تے بھی، الف بھی، نون بھی. تو جب یہ لگا ہوا دیکھیں 3 حرف سے پہلے یذهبا، تو اس کو مضارع ہے. اس کے معنی جاتا ہے یا جائے گا. ہم کہیں گے یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا. یذهبانی، آنے کی ساؤنڈ، تو یہ کیا ہوا؟ ڈویل ہو گیا. یذهبانے، وہ دو جاتے ہیں جائیں گے. یذهبونا، وہ سب جاتے ہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اب مؤنث کی جو ہوگا اس کا ہوگا تذهبو، وہ جاتی ہے جائے گی. تذهبو، وہ جاتی ہے جائے گی. تذهبانے، وہ دو جاتی ہیں جائیں گے. تذهبنا، جو تذهبنا ہے یہ پھر سکون آئے گا اس پہ. تذهب، بے پہ سکون، اور نہ تذهبنا یا یذهبنا. ٹھیک ہے نا. یذهبنا جب آئے گا تو یہی بے پہ سکون آئے گی یذهبنا. تو اس کا کیا ہوا؟ تذهبو، وہ جاتی ہے جائے گی. تذهبانے، وہ دو جاتی ہیں جائیں گے. یذهبنا، وہ سب جاتی ہیں جائیں گی. تذهبو، تو جاتا ہے جائے گا. تذهبانے، تم دو جاتے جائیں گے. تذهبونا، وہ سب جاتے ہیں. تذهبینا، یہ اس کا ایک الگ سے ہوتا ہے. یہ ہمیشہ آپ کو اینا کے ساؤنڈ میں ایک واحد کے لیے آتا ہے. تذهبینا، تو جاتی ہے یہ جائے گی. تذهبانے، تم دو جاتی ہو جائیں گے. تذهبنا، تم سب جاتی ہو جائے گی. اذهبو، الف لگا کے اذهبو کیا لگایا ہم نے؟ ذہابہ میں از لگائے. لیکن اس کی جو کنسٹرکشن ہے، الف کے بعد زال پہ سکون ہوتا ہے. اذهبو، اذهبو، میں جاتا ہوں جاؤں گا. اور پھر نذهبو، نون سے ہم، الف سے میں، نون سے اذهبو، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. نذو کوئی بھی لے لے. اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں کروں گا. نخلقو، ہم پیدا کرتے ہیں. یخلقو مانے وہ پیدا کرتا ہے. ہم دو جائیں گے، ہم دو جائیں گے نا. تو نذهبو، جب نذهبو کہیں گے تو دو بھی جائیں گے اور جمع بھی جائیں گے. اس کے لیے دونوں کے لیے یہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ متکلم کا صیغہ فرسٹ پرسن جو ہے اس میں مؤنث اور مذکر دونوں کا سیم ہوگا. عورت بھی بولے گی نذهبو، مرد بھی بولے گا نذهبو. عورت بھی بولے گا ذبو، اور مرد بھی بولے گا نذهبو. اس میں کوئی ہے. باقی میں تو ہم نے فرق، یعنی فرق آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا الگ ہوتا ہے، مؤنث کا الگ ہوتا ہے
یہاں تذہبو کہا ہے لیکن یہاں تذہبینہ کر دیا میں نے، یعنی ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے اس لیے بتایا تاکہ یہ کہ آپ کو پھر تازہ کر رہا تھا تین آپ کے ساتھ کیا لگ گیا. اب یہ کہ ہم یعنی کتاب میں یہ ہوا تھا کہ جب ہم یہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے اس کے بعد جمع پڑھا دیا، یعنی جو ڈویل تھا نہیں پڑھایا تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ پھر وہ ترتیب ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم پچھلی بار ہم نے ڈویل بھی آپ کو پڑھا دیا تھا. تو ڈویل جب پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ جب سنگل ہوگا، سنگل کوئی بھی فیل ہوگا، توجہ دیجیے گا، سنگل کوئی بھی فیل ہوگا جب رفع ہوگا تو اس پہ پیش لگا ہوگا. رفع کی پہچان ہے، اس کی حالت ہوتی ہے رفع. کوئی بھی اسم ہوگا اس کی جو اصل پوزیشن ہے وہ پیش سے ہوگی، پیش سے ہوگی یا پیش کی تنوین سے ہوگی. تنوین سے کہتے ہیں جیسے دو پیش ہو، پیش یا پیش کی تنوین. پیش اور تنوین اس کو کہتے ہیں جس میں دو پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پیش یا پیش اس کو کہتے ہیں رفع. پہلے پہ جو ہے حرکت سے ہوتی ہے، پہلے جو ہے حرکت سے ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے جیسے مسلمان، ٹھیک ہے، مسلم، مسلمن، ٹھیک ہے. مسلمن یہ کیا ہوا؟ رفع. کیوں؟ پیش کی تنوین ہے. المسلم، اب دیکھیں ال لگایا تو تنوین نہیں لگے گی. المسلم پیش آیا یہ تو کیا ہے؟ رفع ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آخری حرف پہ وہ لفظ جو اسم کا ہوتا ہے اس کے آخری حرف پہ پیش ہے تو رفع ہے، پیش ہے تو رفع ہے. اب مجھے نصب بنانا ہے تو اس پہ زبر آئے گی، زبر یا زبر کی تنوین، یعنی ایک زبر یا دو زبر. اب میں کہتا ہوں وہی مسلم کو مسلمن تو نصب میں ہے، اس کی پوزیشن بتاؤں گا بھی. مسلمن نصب میں ہے. پھر میں کہوں مسلمین، ٹھیک ہے، تو اس کے مطلب وہ جیسے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں محمدن، محمدن، اور ہمیشہ یاد رکھیے جب دن آئے گا تو ایک الف لگایا جائے گا گرامر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. محمدن کہیں گے تو ایک الف لگائے. محمدن، 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 محمدن کیا ہو؟ رفع، محمدن نصب، اور محمدن جر، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسم کے ساتھ جب بھی رفع ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے مبتدا. اسمیہ جملہ جو ہوگا تو اس کے ساتھ جو پہلا وہ ہوگا مبتدا ہمیشہ رفع میں ہوگا، یعنی پیش ڈالا ہوگا، پیش یا دو پیش ہوگا، ٹھیک ہے. کلیئر بات؟ اسمیہ جملہ کو دو حصے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے اب تک پڑھے تھے. تو دو حصے، ایک کہلاتا ہے مبتدا جس سے اسم کا ہوتا ہے لفظ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. اور اس لفظ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. تو ایک مبتدا ہوگا، دوسرا خبر ہوگی. اب یعنی کہ وہ جملہ اور جب آگے بڑھے گا تو اس کو کہتے ہیں متعلق سے خبر. ہم پھر وہ بتائیں گے کہ وہ اگر اس کے کسی چیز کا نام ہے تو اس کی صفت کیا ہے، کالی ہے، گوری ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے وہ تھوڑا اسم کے ساتھ. لیکن جب فعلیہ جملہ جو بنا رہے ہیں تو جب رفع ہوگا تو رفع جب بھی ہوگا رفع میں اسم تو وہ فاعل کہلائے گا. کیا کرائے گا؟ فاعل. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تو جب اسمیہ جملوں میں تو مبتدا تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے جو کام کرنے والا وہ پیش سے شو کی جائے گا اسے کہیں گے فاعل. اور جو زبر سے آئے گا، میں واحد کی بات کروں ابھی تسنیہ نہیں آئے، اس میں زبر جب آئے گا تو ہم کہیں گے اس کو مفعول. کیا کہیں گے؟ مفعول. یہ جس پہ کام کا اثر ہوا. جیسے ہم نے بتاتے ہیں ہمیشہ آپ کو ضربا احمد حامدن، یاد ہے بہت دفعہ میں نے دہرائی اس کو، یہ ٹھیک ہے. یہ نصرا احمد حامد جس پہ پیش ہے اس نے مدد کی اور جس پہ زبر ہے اس کی، ٹھیک ہے، کو یا کی جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ مفعول ہے. پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ مفعول کے بارے میں، اس کام کے بارے میں جو اثر ہوا اس کی مزید تفصیلات، ٹھیک ہے، وہ آگے سینٹر بڑھانے کے لیے. ابھی تو ہم اسی سے کر رہے ہیں.
آئیے تھوڑا سا، میں نے اس لیے زبانی طور پہ کہا تھا کہ اب کہاں تک وہ کیا تھا، لیکن اب یہ کہ ہم اسپیڈ سے چلتے ہیں. اس سبق کو ہم اب جو پڑھیں گے، ہم نے ابھی واحد کے بارے میں بات کی تھی کہ یہاں سے پیش رفع کو شو کرتا ہے، اور زبر جو تھا، زبر یا زبر کی ترمیم نصب کو شو کرتا ہے، اور زیر جو ہے وہ متعلق خبر کے وقت وہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر میں نے بتایا کہ آپ کو جو پیش ہے اسمیہ جملہ ہو تو وہ مبتدا کہلاتا ہے، اس کی خبر بھی ہے نا آپ کو اس میں ملے، رفع میں ملے گی. رفع میں ہوگا تو مبتدا بھی رفع میں ہوگا، اور متعلق خبر جو ہوگی زیر یا زبر جیسا ہوگا وہ آگے. ٹھیک، اور اسی طرح جب فعلیہ جملہ ہوگا تو وہی پیش والا اسم جو ہے وہ فاعل کہلائے گا، اور زبر والا مفعول کہلائے گا، اور باقی جو ہے وہ نا اضافی جو ہوگا اس کے بارے میں، خبر کے بارے یعنی کہ اس کے بارے میں، مفعول کے بارے میں جو مزید اس کام کے بارے میں جو تفصیل آتی ہے، پہلے اضافات جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ تو پڑھ لیا، ایک میں نے دوبارہ دوہرا بھی دیا. اس سبق میں مثنی اسما کے اعراب. اچھا، اس سب کو کیا کہتے ہیں جو حرف کے آخر میں لگتا ہے؟ اس کو اعراب کہتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں آخری حرف پہ پیش آئے گا، یہ سب کے بھی جو پہلا تو پیش آئے گا وہ آخری حرف پہ آئے گا. ہر لفظ کے آخری حرف پہ پیش آئے گا تو اس کو اعراب کہتے ہیں. جیسے بتا دوں میں آپ کو، یہ جو مرفوع لکھا ہے نا، یہ اس کا اعراب ہے. یہ منصوب، یہ اس کا اعراب ہے، یہ اس کا اعراب ہے. اچھا، اور کوئی سنگل نظر آ جائے تو یہ اریدو لکھا ہے نا، یہ اس کا اعراب ہے، پیج جو لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اعراب آخری حرف پہ آتا ہے. اب اس کا جو ہے مختلف یہ ہے کہ دو طریقہ ہے. رفع کو جب بھی آئے گا اس کی اب ہمیں حرکت یعنی زیر زبر پیش سے نہیں بلکہ ساؤنڈ سے کہیں گے. یعنی جب ہوگا تو ہم کہیں گے آنے کہیں گے تو دو، اونا کہیں گے تو سب. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جب ہم آنے کہیں گے، آنے، تو وہ اس کا دو کا ہوگا. آنے دو کیا ہوگا؟ رفع. آنے دو کا کیا ہوگا؟ رفع. اور اینا جو ہے اگر اس میں فعلیہ جملہ ہے تو مفعول کہلائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جب کیا کہتے ہیں فعلیہ جملہ ہوگا، اب آگے پہنچیں گے. ابھی ہم یہاں تھوڑا وہ کر دیں کہ الف جو ہے وہ کیا شو کرے گا؟ رفع کا. اس کے ساتھ آپ نون لگائیں گے، آنے. اور عینی، عینی جب کہیں گے تو جر اور نصب اور جر وہ اینا کے دونوں کے لیے یہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ نون. ٹھیک ہے، جیسے جنس ہے مذکر، مسلمانی، یہ مرفوع لکھا، مرفوع کے لیے مسلمانے لکھا ہے. آنے کی ساؤنڈ آ رہی، مسلم تھا، یہ مسلم اگر آپ پڑھیں گے میم سین لام میم، مسلم ہوگا، اس میں آنے کی بات ہے. مسلمانی مانے کے دو مسلمان. اب دو مسلمان اگر یہ فعلیہ جملہ ہوگا تو دو مسلمان کام کرنے والی یہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، اب مسلمینی ہوگا تو وہ کام کا اثر پڑے گا اس پہ، یعنی یہ جو کام کر رہا ہے اس کا اثر پڑے گا. تو اس میں مسلم پورا ہے یہاں پر، اور اینا کا اضافہ عینی. مسلمینی، مسلمینی مانے منصوب اور مسلمینی مانے مجرور. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جر ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ تو اس سے پہلے والا لفظ بتائے گا. یہاں کا دو ہی وہ ہے، جب حرف جر آتا ہے تو یہ مسلمینی ہوتا ہے، حرف مجرور ہو جاتا ہے. یعنی علا من، یہ سب جو لفظ ہے بے اور ان، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ حرف جر. جو حرف جر آئے گا تو یہ بنے گا، تو اس کی پہچان ہو جائے گی یہ ہے. ٹھیک ہے، اب ال یا بوا المسلمانی، تو ال جو ہے یہ یعنی کہ جیسے دی کے اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان، تو دو مسلمان، اس کے معنی دو مسلمان، اس کے معنی منصوب کا مسلمینی، اس کے معنی دو مسلمان، دو مسلمان. معنی میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، پوزیشن میں چینجنگ ہوگی. یہ
یہ بھی تو مسلمان، یہ بھی تو مسلمان، یہ بھی تو مسلمان، یہ بھی تو معنی وہی ہے، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے یہ مرفوع میں ہے، یہ منصوب میں ہے اور یہ مجرور میں ہے. یہ اگر اس میں جملہ ہوگا تو کچھ اور پوزیشن ہوگی، اور فعلیہ جملہ ہو تو کچھ اور پوزیشن. مثنیٰ، تثنیہ، منصوب اور مجرور، یہ جو دو ہے. اب ہم منصوب اور مجرور، کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا کہ اس کی رفع کے سارے پڑھ لیے تھے، اس لیے ہم اس کو وقت میں ویسے بتا دوں گا، آپ کو موقع ملے گا بھی حال میں کوئی ایسا جملہ آئے گا تو بتا دوں گا. تو اب ہم پڑھیں گے منصوب اور مجرور جو ہے. یہ ہم پہلے، جبکہ ہم پہلے حصے میں، پہلے حصے کہہ رہا ہے تو پچھلے سبق میں ہم نے مسند مرفوع پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ دیکھیں لی اخوان، یہ مرفوع ہے، آنے کی ساؤنڈ ہے نا، مرفوع ہے. تو لی اخوان، لی مانے میرے دو بھائی ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیں، آپ لوگ نے تو اسم پڑھا نہیں ہے، تو بہت سے لوگوں نے، تو اسم میں یہ ہوتا ہے کہ جو حرف جر ہے وہ ہمیشہ خبر آتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. تو کبھی اس کی پوزیشن آگے پیچھے ہو جائے تو میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زور دینے کے لیے کبھی ہم پیچھے لگ دیتے ہیں. اس لیے جو آنے جو ہم نے کہا تھا مبتدا ہوگا، وہ مبتدا ہی ہے، لیکن یہ جو ہے خبر ہے. تو لی اخوانی، میرے دو بھائی ہیں. ٹھیک ہے، میرے دو بھائی ہیں. فی معنی میں، یہ بھی حرف جر ہے. فی معنی میں، اس کے آتے ہی بیت ہے، بیتی آ جائے گا. بیتن تھا، بیتو تھا تو بیتی آ جائے گا. کس کی وجہ سے؟ یہ کیجیے، اس کی وجہ سے دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ فی بیتی، بیتی، بیت مانے گھر، بیتی مانے میرا گھر. کتاب مانے کتاب، کتابی مانے میری کتاب. ٹھیک ہے، بیت مانے گھر، بیتی مانے میرا گھر. فی بیتی، میرے گھر میں. فی مانے ہوتا میں، فی بیتی میرے گھر میں. غرفت آنے، پھر تانے آ گیا. غرفتن ہے، ٹھیک ہے، مونس ہے. جب اس کے ساتھ آنے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تو دو، میرے گھر میں دو کمرے ہیں. غرفتن مانے، دیتا ہوں تاکہ یہاں لکھا ہوا تھا، میں نے کل بھی میں نے بتایا تھا. یہ غرفتن مانے کمرہ. ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی تھی یہاں پہلے یہاں پڑھاؤں گا، لیکن پھر یاد نہیں آتا تو بات کرتے کرتے وقت یہ میننگ ہو جاتی اس سے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اس کو آپ کو سمجھ میں، دیکھیے ابھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں. اینا مانے کہاں، اینا مانے کہاں. اشتری تو میں نے خریدا. ٹھیک ہے، سالا مانے پوچھا، کس نے پوچھا؟ اس نے پوچھا. خالا مانے اس نے کہا. کرا مانے اس نے پڑھا. رجا مانے وہ واپس ہوا. رجا وہ واپس ہوا. جا آیا، وہ آیا. ٹھیک ہے، جا وہ آیا. لی مانے میرے. طبیب مانے ڈاکٹر. فی مانے اندر، فی یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اس کو حرف جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فی مانے میں. بی بھی حرف جر ہے، بی مانے سے. بسم اللہ پڑھتے وقت بی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اخوانی مانے دو بھائی. اخوانی مانے دو بھائی. مہندس مانے انجینئر. مہندس مانے انجینئر. میں کہوں دو انجینئر، اس کے آگے آپ آنے لگائیں، مہندسانی، دو انجینئر ہو گیا. اور بہت سارے انجینئر مہندسونا. ٹھیک ہے، آنے لگائیں گے تو یہ دو انجینئر بن جائیں گے. مدرستن، مدرستن مانے استانی، اور میں کہتا ہوں دو استانی، تو یہ تا کے بعد آنے لگا دیں، مدرسہ تانی، دو استانیاں. ٹھیک ہے، اور اس کی جمع میں پڑھا چکا ہوں، آتن میں آتی ہے وہ رفع کا جو بعد میں بتائیں گے. اچھا، غرفتن مانے کمرہ، غرفتن مانے کمرہ. جب دو کمرے ہوں گے تو غرفتانی، غرفتن مانے کمرہ، اور اس کو آنے لگائیں، غرفتانی دو کمرے. کبیر مانے بڑا. ٹھیک ہے، ایک بڑا ہوئے. کبیرتانی، اگر اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں کبیرتن، بڑی. یہ مذکر ہے، کبیرن بڑا، اور اس کو کبیرتن کہیں گے تو پھر یہ بڑی ہو جائے گا. تو اس کو بڑا جب کہیں گے غرفتانی کبیرتانی، تو دو بڑے کمرے. مونس کے ساتھ
مونس کی وہ آئے گی صفت. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں. یہ بیتی گونتان کبیرتان، میرے گھر میں 2 کمرے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں. یہ یہاں میں اس کا بتایا تھا مسند مرفوع کا، یہ پڑھ رہے تھے یہ افان. اب دیکھیے کیا کرنا ہے. منصوب اور مجرور ان دونوں کے لیے ایک ہی ساؤنڈ ہوتا ہے. یہ یعنی اینا جو ہے نا، عینی، یہ ساؤنڈ ہوتے ہیں. حالت نصب اور جر کی سائن کیا ہوتے ہیں؟ عینی. اور باقی جو تھا آنے جو ساؤنڈ ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مرفوع کی. آنے کی یہاں بھی سامنے. اس طرح یہ اسم کی واحد مرفوع کی حالت میں آخری حرف پہ پیش، یعنی واحد مرفوع جب ہوگا، ہم نے پہلے ابھی پڑھا تھا کہ پیش ہے، اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. میں نے پیش اس لیے بنا دیا تاکہ ضمہ کا معنی پتہ چل جائے آپ کو. نصب کی حالت میں فتح یعنی زبر، اور جر کی حالت میں زیر یعنی کسرہ. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ اینا مدرسو، اینا میں نے کہا استاد کہاں ہے. سألتو میں نے پوچھا. ٹھیک ہے. تو اس میں فاعل کون سا ہے بتائے گا کوئی؟ میں فاعل ہوں. میں پوچھ رہا ہوں نا، تو میں فاعل ہوں، پوچھنے والا میں ہوں، تو میں فاعل ہوں. تو سألتو میں نے پوچھا. کس کے بارے میں پوچھا؟ اثر کس سے پڑھا؟ مدرسون تھا یہ، تو مدرسہ میں نے پوچھا. مدرس یا مدرس سے سوال کیا، مدرس سے کو پوچھا، مدرس سے سوال کیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اچھا پھر یہ قلتو، قلتو میں فعل کون سا ہے؟ قلتو معنی کیا ہوا؟ میں نے کہا. پیشتو جو ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں نا، سالتو میں نے سوال کیا، قلتو میں نے کہا. ٹھیک ہے نا. تو قلتو میں نے کہا. لی وہی وہ حرف جا رہا ہے، لی حرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لی مدرسی یعنی کس سے کہا آپ نے؟ میں نے کہا مدرس سے، میں نے استاد سے کہا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا یہاں مرفوع کی تھوڑا سا اور مزید وہ کر دی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر حالت نصب اور جر میں ہو تو عینی کی آواز ہوتی ہے. انگلش میں لکھ دیا عینی کی آواز پہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں حاضانے ریالانے، اس میں آنے کی ساؤنڈ ہے، اس لیے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نصب جر. تو یہ دونوں جو ہے حالت رفع میں. اب یاد رکھے گا اس لیے اس کے ساتھ ملا دیا. حاضانے ریالانے آنے کی ساؤنڈ ہے تو یہ حالت رفع میں. حاضانے ریالانے یہ 2 ریال ہیں. اب یہ کہتے ہیں اریدو میں چاہتا ہوں. فعل کون سا ہے؟ میں. اریدو میں چاہتا ہوں. ریالینی جس کو چاہتا ہوں وہ نصب میں آئے گی. ریالینی عینی کی ساؤنڈ آئے گی، یہ والی ساؤنڈ ہے. ریال کے ساتھ عینی کی ساؤنڈ بڑھا دیں گے. ریالینی مجھے 2 ریال چاہیے حالت نصب میں. اشتریتا تو نے خریدا، ہو مانے اس کو. اشتریتا تو نے خریدا، ہو مانے اس کو. بے ریالین بھی یہ حرف ابھی لکھا ہوا تھا یہاں پہ، یہ لکھا ہوا بے مانے سے بے حرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بے ریالین 2 ریال میں نے اس کو خریدا 2 ریال میں. ٹھیک ہے. حالت جر ہو گیا. اب دیکھیں فائل کا دیکھیں. قراتو، قراتو مانے کیا ہے؟ میں نے پڑھا. ویری گڈ. قراتو میں نے پڑھا. کیا پڑھا؟ جو پڑھا وہ نصب میں ہوگا. کتاب پڑھا تھا تو اس کو کہیں گے کتابینی، 2 کتاب پڑھا. ٹھیک ہے. قراتو میں نے پڑھا، کتابینی 2 کتاب، میں نے 2 کتاب پڑھی. ٹھیک ہے. رجعتو اس میں فائل کون سا ہے؟ میں واپس ہوا، میں لوٹا یا میں واپس ہوا. رجعتو میں واپس ہوا. بعد مانے دن، بعد کے بعد کیا تھا؟ یومینی 2 دن کے بعد. میں لوٹا، میں 2 دن کے بعد واپس ہوا. ٹھیک ہے. اچھا جا مانے آیا، ہم پڑھا تھا ہم نے جا، یہ جا مانے آیا. ٹھیک ہے. تو جا مدرسانی. ٹھیک ہے. تو مدرسانی جو ہے 2 مدرس، 2 استاد. مدرس تھا نا،
مدرس جو ہے، مدرس مان کیا ہوتا ہے؟ استاد. اب ہمیں اس کو بنانا کتنا؟ 2 استاد. تو اس کے آگے بڑھا دیں گے کیا؟ آنی. تو جہاں مدرسانی، آئے 2 مدرس. اب ان کی صرف کیا نئے تھے، تو اگر ایک ہوتا تب کہتے جدید، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 تھے. تو جیسی موصوف ہوتا ہے مدرسانی، اسی طرح جدیدانی. تو وہ 2 وہ آئے مدرس، 2 مدرس آئے، 2 نئے مدرس آئے. ان کی صفت نئے کی ہے. جدید من ہم بھی کہتے ہیں نئے نا، جدید زبان آ گیا، نیا زبان آ گیا. ٹھیک ہے، توجہ بھی ہے. 2 نئے استاد آئے تھے. اب دیکھیے یہاں میں پھر یاد دلا رہا ہوں، جب بھی مثنیٰ اسم آنے کی ساؤنڈ کے ساتھ جملہ اسمیہ میں آئے گا، یہ بتا چکا ہوں میں. جب بھی مثنیٰ اسم، مثنیٰ مانے ڈویل اسم، آنے کی ساؤنڈ سے آئے گا جملے اسمیہ میں، تو وہ ہمیشہ مبتدا ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ مبتدا، شروع میں آئے گا وہ. ٹھیک ہے، جب بھی آئے گا تو شروع میں آئے گا، مبتدا آئے گا. جیسے لی اخوان، تو یہاں تو خیر اس کا چینج کیا ہوا ہے، بعض اوقات ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے کہ یہ مبتدا یہ ہے، کیونکہ کہہ رہا نا یہاں آنے کے ساؤنڈ والا مبتدا، تو خود ہی بتا رہے مبتدا یہ خبر ہے. تو لی اخوانے، میرے 2 بھائی. لی اختانے، اختن مانے بھائی بہن، تو لی اختانے 2 بہنیں، میری 2 بہنیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہ جب مثنیٰ اسم، یہ والا اسم آنے کی ساؤنڈ دے رہا ہوگا کس میں؟ جملہ فعلی میں، تو وہ ہمیشہ فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ 2 دفعہ ہو جائے گی. ایک دم میں نے بتایا تھا، جب بھی مثنیٰ اسم آنے کے ساؤنڈ کے ساتھ جملے فعلی میں آئے گا تو ہمیشہ فاعل ہوگا. جیسے جا اخوانی، آئے 2 بھائی. جا اختانی، آئیں 2 بہنیں. ٹھیک ہے. اب یہ ختم ہو گیا. جیسے ایک اور چیز جو ہے آپ کو پڑھنا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دوسرا. اس کے لیے ہم کہتے ہیں عہد ہما، مذکر کے لیے عہد ہما مانے ان دونوں میں سے ایک. ہما مانے دونوں، ہما ہم، ہو مانے وہ، ہوا مانے وہ، ہما مانے وہ دونوں، اور ہم مانے وہ سب. تو عہد مانے ایک، دونوں میں سے ایک، دونوں میں سے ایک، یہ مذکر کے لیے. لیکن مؤنث ہو گیا تھا احدا ہما، اس کو زیر سے کریں گے احدا ہما، ان دونوں میں سے ایک. اور جب مذکر ہوگا تو اس کے لیے اخرا مانے دوسرا، یعنی یہ پین ہے، ایک پین ہے، اخرا جو ہے میری پیکٹ وہ ہے، دوسرا جو میری جیب میں. ٹھیک ہے. تو اخرا مانے آخر مانے دوسرا مذکر کے لیے. لیکن جب مؤنث ہوگا تو اخرا، یا قرآن میں کئی جگہ آئے گا اخرا یعنی دوسرا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا اخرا زندگی، اخرا الحیات. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں لی اخوانی، میرے 2 بھائی ہیں، عہد ہما اس دونوں میں سے ایک طبیب، طبیب مانے ڈاکٹر، یہ رہا طبیب ڈاکٹر، وہ آخرو اور دوسرا جو ہے مہندس انجینئر ہے. پھر دیکھ لیں لی اخوان، میرے 2 بھائی ہیں، عہد ہما ان میں سے ایک طبیب یعنی ڈاکٹر ہے، والآخرو اور دوسرا جو ہے مہندس مانے انجینئر. مہندس مانے انجینئر، مہندس مانے انجینئر. اگر میں کہوں 2 انجینئر تو آنے بڑھا دوں گا، مہندس آنی، تو انجینئر ہو جائیں گے. اچھا اب مؤنث کا دیکھیں عہد، احداہما، تو اس دونوں مؤنث میں سے ایک ہیں، اور اس کا آخر تھا، اس کا اخرا ہوگا. تو لی اختانے، میری 2 بہنیں، لی اختانے مانے میری 2 بہنیں، لی اختانے مانے 2 بہنیں، اختن مانے ایک بہن. اختانے لی اختانے میری 2 بہنیں، عہد ہما مدرستن، اس میں سے ایک جو ہے ٹیچر ہے، والاخرى ممرضات، اور دوسری جو ہے وہ نرس ہے.
ممرض میل نرس کو کہتے ہیں، ممرضاتن نرس عورت نرس جو ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس میں پتہ ہے کوئی سوال کرنا تو کر لیں. کوئی کیا آپ میں پوچھوں گا تو آپ لوگ برا مان جائیں گے، ہے نا؟ اگر میں کہوں کہ رفع میں بنائے میرے دو بھائی ہیں، میں کیا کہوں گا؟ آنے کی ساؤنڈ لگائیں گے، لی اخوانی. ٹھیک ہے. اچھا. اور میں کہوں میری دو بہنیں ہیں تو کیا کہیں؟ لی اختانی. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ کہ میں نے پڑھی دو کتابیں، میں نے پڑھی، میں نے تو فائل ہو گیا، میں کام کرنے والا میں نے، یعنی کہ قرا میں نے پڑھنا، قراتو میں نے پڑھا، قراتا تو نے پڑھا. ٹھیک ہے نا. قراتی اس مؤنث سے پڑھا، تو قراتو میں نے پڑھا تو میں فائل ہوا. قراتو جو پڑھی اس کو عینی کی ساؤنڈ میں لائیں. کتاب تھا کتاب عینی، قراتو کتاب عینی. ٹھیک ہے نا. میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا وہ بھی ہو جائے تاکہ آپ کو استعمال میں تھوڑا سا وہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو اتنا کافی ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ اصل میں بھاری لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ ہے نا؟ بھاری لگ رہا ہے نا؟ تو آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ سوال کرنا کر لیں. اس کو ہم اگلی دفعہ رکھ کے اس کو پورا، یعنی کہ حالانکہ اب آسان چیز ہے، آپ کو پریکٹس مل جائے گی اگر تھوڑا سا 5 منٹ اور لے لیں. ٹھیک ہے نا. کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کوئی چیز پوچھنا ہے؟ نہیں. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ذرا سا پتہ چل جائے گا. کم معنی ہوتا ہے کتنے، کم معنی کتنے. کم کے ساتھ ہمیشہ نسب میں آتا ہے. کم صورتن، کم اختن، کم اخن. ٹھیک ہے. اخن من تیرے کتنے بھائی ہیں؟ کم اخن کتنے، کم معنی کتنے ہوتا ہے. کم اخن کتنے بھائی. کم اختن تیری کتنی بہنیں. اور کم کتابن تیری کتنی کتابیں. کم رجسٹرن. ٹھیک ہے. تو کم کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھے نسب میں آئے گا، کم ہوتا ہے. کم صورتن ہے کتنی صورتیں. حفظتا، کم صورتن حفظتا تو نے حفظ کی. کم صورتن حفظتا تو بشیر. تو وہ کہتا ہے، بشیر کہتا ہے حفظ تو اس میں فائل کون سا ہے؟ میں. حفظ تو میں نے حفظ کیا. حفظ تو حفظ کرنے والا کون ہے؟ میں. وہ کہہ رہا تھا، بشیر کہہ رہا، میں تو اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں. حفظ تو میں ہوا. ٹھیک ہے. بشیر کہتا حفظ تو میں نے حفظ کیا. پھر جس چیز کو حفظ کیا وہ صورتن ہو گیا. حفظ تو صورتن، صورتن جو جس کو حفظ کیا وہ مفعول میں ہے، اس لیے دو زبر. یہاں دو زبر اس لیے. واحدن میں نے حفظ کیا ایک سے. ٹھیک ہے. آگے اس کے پھر ابا بھائی پوچھتے ہیں وہ کم اور کتنی صورتن، اور کتنی صورتیں. حافظتا یا عمر، دوسرے بیٹے سے پوچھا اس نے کہ کتنی صورتیں تو نے حفظ کی یا عمرہ. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا انا مانے میں. حافظ تو میں نے حفظ کیا. جب انا کا حفظ جملہ ہو گیا لیکن معنی وہی ہوگا. اگر صرف حافظ تو بھی کرتے تب بھی یہی معنی ہوتا ہے. انا حافظ تو میں نے حفظ کیا سورتین. تین کیوں آیا؟ کیوں مفعول ہے. ہم نے بتایا کہ نسب جو ہے، نسب کو یاد رکھیے، نسب کا جو ہے یہ عینی جو ہے نا وہ نسب ہوتا ہے عینی. یہاں جو عینی ڈلا ہوا ہے جہاں جہاں وہاں وہ نسب ہے.
اور آنے جہاں ڈالا ہوا ہے وہ فائل ہے، یعنی مرفوع ہے، رفع ہے. دو ہاں، تو کہتا ہے کہ انا حافظ، تو میں نے یاد کی سورتین. معاویہ کہتا ہے، معاویہ دوسرا بیٹا اس کا، یا ابتی، اے میرے ابا، جا میں نے آیا، الیوما میں نے آج. اب دیکھیں آئے جو آنے والے ہیں کون ہیں؟ مدرسانی جدیدانے. مدرسانی کیوں ہے کہ وہ آنے والے تو وہ ہیں، تو اس لیے آنے آیا. کہتے ہیں میرے بتا آج آئے، کون آئے؟ آنے والے کون ہیں؟ فعل کون ہے؟ دو مدرس، دو ٹیچر، جدید آنے. اب آپ کو تھوڑا سا وہاں جو میں نے پڑھایا شاید یہ وہ کر رہا ہوگا. اچھا، اس میں کہتا ہے عہد ہما، ان دونوں میں سے ایک. عہد ہما جہاں ہم نے پڑھا ہے عہد ہما، ہما مانے دونوں، عہد ہما ان دونوں میں سے ایک. عہد ہما للفقہ، یعنی کہ فقہ کا ایک ٹیچر ہے، للفقہ، فقہ کے لیے. والاخرى، وآخرو، والآخرو یعنی دوسرا، مذکر ہو تو آخرو، مؤنث ہو کے تو اخرى، ٹھیک ہے. والآخرو دوسرا، للحدیث دوسرا حدیث کے لیے. اب دیکھیے آپ کو جو استعمال کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میرے خیال میں وہ کلیئر ہے. بشیرن، یا ابتو، یا ابتی، اے میرے ابا جان، قراتو میں نے پڑھا، الیوم آج، کلمتین پڑھنے والا کون ہے؟ فاعل یہ ہے میں، اور جو چیز پڑھی کیا ہے؟ مفعول ہوئی، کلمت ہے نا. کلمتین دو کلمے پڑھے، دو کلمے پڑھے. کون سے؟ جدیدین، دو نئے کلمے پڑھے. تو کلمتین جیسا ہوگا ویسے جدیدین ہوگا. اگر کلمتانے ہوگا تو جدیدانے ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی، ٹھیک ہے. ہیں ہاں، دو جملے، دو لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ بھی ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے. تو دو لفظ پڑھے، لفظ بھی کہتے ہیں. جملہ تو جملہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ وہ، تو یہ کلمتیں نا لفظ کو کہتے ہیں، الفاظ کو کہتے ہیں. تو کلمتین جدیدین فی ھذا کتاب. اب یہ اضافہ ہے کس کے بارے میں؟ پڑھنے کے بارے میں. فی ھذا کتاب، اس کتاب میں سے. تو فی کی وجہ سے یہ کتابی ہو گیا، زیر میں آ گیا، جر میں آ گیا، ٹھیک ہے. قرأت الیوم کلمتین جدیدین. اور وہ کہتا ہے ما ہما، ما مانے وہ دونوں کیا ہیں؟ ما ہما مانے وہ دونوں کیا ہیں؟ میں جلدی پڑھتا ہوں. بشیرن ہما وہ دونوں، المشتو والمخدۃ، المشتو والمخدۃ، یہ دو لفظ پڑھے تو پریشان جگہ آدمی کہ تو واقعی نئے کیا ہے. تو ایک کے نام ہے کنجی اور دوسرے کے معنی پلو. تو اب آپ کو ایک چیز نہیں آپ کے لیے بھی ہو گئی کہ اس نے کہا کہ وہ دو لفظ کیا ہے؟ ایک مشتو اور دوسرا کیا ہے؟ والمخدۃ، مخدۃ. باپ کہتا عرفتہ معنی ہما، اس نے کہا کیا تو جانتا ہے اس کے معنی، ان دونوں کے معنی؟ کہتا نام، ہاں. سالتو میں نے پوچھا تھا، مدرس سے. سالتو میں نے پوچھنے والا کون ہے؟ یہ جس نے پوچھا وہ کیا مفعول میں آیا؟ وہ کہتا ہے شرح، اس نے مجھے بتایا، لی مانے معنی، ہما ان دونوں کے معنی. میرا خیال میں یہ ہم یہاں پہ وہ کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو کروں کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ کم سورتن حفظ بشیرن، کہ بشیر نے کتنی سورت پڑھی تھی، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، آپ کہیں گے حافظہ مانے اس نے پڑھا تھا، صرف پڑھا نہیں، اس نے حافظہ، اس نے پڑھا سورتن واحد، ایک ہے. تب میں پوچھوں کم سورتن حافظہ عمرو، تو آپ کا حافظہ اس نے پڑھا سورتین، ٹھیک ہے. اس کو ہم پورے سبق کو دوہرا دیں گے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. گھبرائے نہیں اس سے. اصل میں اب بیچ سے آپ آئے ہیں، آپ لوگ جیسے یہ بھی بیچ سے آئے تھے،
لیکن ماشاء اللہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. انہوں نے پھر اور بھی جگہ گئے پڑھنے کے لیے، اس سے وہ کیا. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو